बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दावर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं आपके ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सरदा अमजदी साहब। नाज़रीन, एक हदीस शरीफ में सुन रहा था, वो तो मुफ्ती साहब बताते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दरख्त के साथ छोटे दरख्त भी बाज़ औक़ात ठंडक का समा पैदा कर देते हैं। तो उस हवाले से एक हदीस कुदसी मैं सुन रहा था, मैंने सोचा इसमें ख्वाब भी एक उससे आपको रिलेट करूँगा कि आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला ने 4 चीज़ें फरमाई कि जब मेरा बंदा 50 साल का होता है तो मैं उसका हिसाब आसान कर देता हूँ। जब 60 साल का होता है तो उसके दिल को नरम कर देता हूँ, उसको अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता हूँ। और उससे बड़ी उम्र का होता है तो उससे आसमान के फरिश्ते और मैं प्यार करने लगता हूँ। और जब वो 80 साल का होता है तो अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मुझे हया आती है कि मैं उसको आग का अज़ाब दूँ। इस हवाले से एक इस्लामी मशहूर शायर फराज़ कहते हैं कि ख्वाब की हालत में कहते हैं, इंतकाल हो गया तो अपने किसी मुरीद या जानने वाले के ख्वाब में आए, कहने लगे जब मैं हाजिर हुआ तो मुझे एक निदा आई कि ऐ फराज़ तो अपने साथ क्या नेक अमल लेकर आया है। कहने लगे अल्लाह पाक, मैंने इस्लाम की हालत में बुज़ुर्गी को पाया है, उस बुढ़ापे को लेकर मैं तेरे हुज़ूर में हाजिर हुआ हूँ। तो अल्लाह पाक ने मेरे बुढ़ापे की, अब मेरी दाढ़ी की कदर की और मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। जी नाज़रीन, देखिए ये शरीयत मुतहर्रमा में बुज़ुर्गों के बड़े एहतराम की तलक़ीन की गई है। और आज के माशरे में देखें, बुज़ुर्ग तो रहे एक तरफ, जब माँ बाप एक उम्र में पहुँच जाते हैं तो उनसे भी किनारा कशी इख्तियार कर ली जाती है। जिद्दत ज़माना के हवाले से, अपनी मसरूफ़ियात के हवाले से, बल्कि सितम वाला सितम ये कि अब ओल्ड हाउसेस का एक निज़ाम राइज हो गया है, वहाँ बाप को दाखिल कर देते हैं या घरों में कोई मेड वगैरह रख देते हैं उनकी खिदमत के लिए, लेकिन अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा खोल सके। इस वाले से वो सबसे गुफ्तगू करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शेयर कीजिए। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सरदा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुरू गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुसा से। मुसा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मुसा, ये हदीस मैंने जुर्रत की आपके सामने बयान करने की, लेकिन मुझे इतनी दिल को लगी थी कि माशरे के आज के हवाले से कि बुढ़ापा जब बंदे पे आता तो अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल हो जाता है उस बंदे को। लेकिन हम बदकिस्मत लोग कि बुज़ुर्ग तो बहुत दूर के आते हैं, अपने माँ बाप जो हमारे बुज़ुर्ग को पहुँचना, हम उनसे भी किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। क्या फरमाएंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें अशकर भाई, आम तौर पर यह है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी फरमान है ना कि मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो छोटों पर रहम व शफ़क़त नहीं करता और बड़ों पर बड़ों की तौक़ीर नहीं करता, वो हम में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पर ये देखा जाता है कि आप किसी बस में, ट्रेन में या किसी ऐसी जगह सवार हैं, बैठे हुए हैं, कोई बुज़ुर्ग आ जाए, अगर आपका ज़र्फ़ वसी है और कुछ तालीम व तरबियत है तो आप उठकर उन्हें जगह देंगे और आप ख़ुद खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये कुछ भी है, बुज़ुर्ग है। अच्छा, बुज़ुर्गी का हम आम तौर पर जनरलाइज़ करें तो हम ख्याल करते हैं, लेकिन जिस तरीके से दौर आगे बढ़ता जा रहा है तो उसी तरीके से हम इस मामले में लापरवाही का शिकार होते चले जा रहे हैं। अब बुज़ुर्गों की वो तौक़ीर नहीं की जाती, कहते हैं कि भाई ठीक है ना, बड़ा उम्र में तो क्या हो गया। और इसी तरीके से बुज़ुर्गों में भी छोटों से अदब करवाने का वो जज्बा नहीं रहा कि हम इनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आएंगे, मोहब्बत भरे लहजे में इनसे बात करेंगे तो ये आगे से रद्द अमल के तौर पर हमसे भी अच्छे तरीके से बात करेंगे। जब बुज़ुर्ग ही गालम गलोच से बात करेंगे तो छोटे कैसे बात करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखें कि एक फितरी चीज़ है कि सफ़ेद बालों से हया आती है और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन हया फरमाने वाला है। और रब ताला क्या फरमाता है कि मुझे हया आती है कि मैं आग का अज़ाब दूँ, कि मैं इसे अज़ाब में मुब्तला करूँ। अल्लाह तबारक व तआला इससे हया फरमाता है कि मैं उस शख्स को कि जिसकी बुज़ुर्गी के आसार नमूदार है, सफ़ेद बाले में उसे अज़ाब में मुब्तला करूँ। लेकिन जो शख्स है, जो बुज़ुर्ग है, क्या उसे भी हया आती है? गुनाह करते हुए हया आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है और मुझे अल्लाह तबारक व तआला से हया करनी चाहिए कि मैं जो है वो
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا کروں اور گناہوں سے بچوں، کیونکہ جو سفید بالوں والے، بڑی عمر والے ہو کر بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتے تو ان کے لیے پھر وعید بھی بڑی شدید ہے، کیونکہ جہاں فضیلت ہے تو وہاں وعید بھی ہے، جہاں منصب ہے تو وہاں پر آزمائش بھی ہے۔ اور میں ایک بات کرتے ہوئے پھر بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے حرم پاک میں دیکھا، ایک بوڑھا شخص ہے جس کی عمر 70 سال سے زائد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، اور اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ نہیں، لا لبیک، وہ لبیک کہتا ہے، لا لبیک۔ اللہ اکبر۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا آپ یہاں پر لبیک کہہ رہے ہیں، حرم پاک میں خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، آپ یہاں چمٹ رہے ہیں اور لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو لا لبیک کی آواز آتی ہے؟ تو کہا کہ یہ تو نے بھی دیکھا ہے، میں 70 سال سے یہاں پر آ رہا ہوں اور 70 سال سے یہی آواز مجھے آ رہی ہے، لا لبیک۔ لیکن بیٹا مجھے یہ بتا کہ اس در کے سوا کون سا در ہے کہ جہاں جا کر میں لبیک کہوں، جہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگوں؟ اس در کے سوا کون سا ایسا در ہے کہ جہاں پر میری سنوائی ہو؟ میرا تو رب ہے اور مجھے جانتا ہے، اور میں یہ در چھوڑوں گا نہیں، میں لبیک کہتا رہوں گا، وہاں سے کوئی بھی آواز آئے۔ تو اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تو نے ہماری رحمت کو پہچان لیا، جا تیرے گناہوں کی بخشش فرما۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ناظرین دیکھا آپ نے، یہ رب کی رحمتیں ہیں، صرف مانگنے کا طریقہ چاہیے اور طریقے کے ساتھ یقین اور ایمان بھی چاہیے۔ آج کے پہلے کالوں کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام سر، میں فیصل آباد سے ظفر بول رہا ہوں۔ جی جی سر میری والدہ کو نا پچھلے دنوں خواب آیا رات کو کہ وہ اس کو نا رسیوں سے باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں اسے پتا کہ کون ہے لٹکانے والا ان کو۔ اچھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بول رہی ہیں کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ بیٹی نا ایک سائڈ سے رسی کھولتی ہے، رسی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ کنویں کے اندر ہی کنویں کی نا دوسری دیوار پہ جا کے لگتی ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اچھا، بہت پریشان ہے اس بات پہ کہ مجھے کنویں میں کیوں لٹکایا گیا، اس کا کیا وجہ بتا؟ اچھا بزرگ یہ بتائیں کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ بیمار تو نہیں ہیں؟ نہیں سر، بیمار نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی عمر تقریباً 75 سال ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ظفر بھائی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سایہ رحمت آپ کے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کی حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہا ہوں، نواز منڈی بہودین، ویسٹ منڈی بہودین کا ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ 4 سال سے آپ کو ٹرائی کی ہے، 4 سال سے میری آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ ارے اللہ اکبر، چلے اللہ کا شکر آج آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے، آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ایک بڑا سا تالاب دیکھا ہے، اس میں کشتی ہے، جی کشتی میں پھول ہی پھول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں بیٹھا ہوں۔ دوسرے دن بھی یہی خواب میں نے دیکھا ہے، 2 راتوں کو کیا یہی کام خواب کرتے ہیں ایک ہی یہ؟ دیکھا ہے۔ کیا کام اچھا کرتے آپ ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ میں سیلنگ کا کام کرتا ہوں، چھتوں کا۔ اچھا نماز وغیرہ پڑھتے ہیں پابندی سے؟ جی پابندی سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے نماز کی پابندی کریں کہ جس چیز کا ہم سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہی کے حوالے سے ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زینب بات کر رہی ہوں چکوال سے۔ چکوال سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے گا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ خواب میں اپنے آپ کو برا نہ دیکھتی ہوں، تقریباً مجھے مسلسل یہ 1 سال سے خواب آ رہا ہے اسی طرح۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ چکوال سے شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین اسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شوقتا سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ممتاز ہے، اور میں نے جب بھی کبھی خواب دیکھا نا، ایک تو کام وغیرہ بہت زیادہ میرے خواب میں آتے ہیں، دوسرا میں نا کپڑے بہت زیادہ ڈھونڈتی ہوں گھر میں۔ اچھا اچھا کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ جی میرے میاں ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا میرا بیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں خود بھی، بس یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو، فیملی کو صحت عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا مجھے بتائیں کالرس موجود ہیں، شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی یہ کال ڈراپ ہو گئی، نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرم بات کر رہی ہوں، میں مانسیرا سے بات کر رہی ہوں۔ میری پرابلم کافی بڑی ہے، میں اس لیے
मेरा मसला ये है कि मैं अक्सर जो ख्वाब देखती हूँ वो आगे जाके सच हो जाते हैं और मेरी ज़िंदगी में उन ख्वाबों ने बहुत तबाही मचाई है। मैं थक गई हूँ, मैं बहुत हार गई हूँ इस चीज़ से। ठीक है। ठीक है मेरी बहन मानसरा साहब शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सर मैंने आपसे ना पूछना था, मेरी वालदा फोत हो चुकी हैं तो मुझे अक्सर ख्वाब में मिलती हैं। एक दफा उन्होंने मेरे हाथ पे ना नमक और मिर्चें रखी और मुझे कहा कि तुम पे जादू हुआ हुआ है और कोई बुजुर्ग ना मुझ पे पड़ रहे हैं। वो कहती है कि तुम ना कुछ करवाओ, तुम पे जादू है। अब फिर ख्वाब में मिलके वो उन्होंने कहा कि बाल गोल्डन है, मेरे खुले हुए थे। तो वो कहती है ये ना तेरे बालों पे किसी ने जादू कर दिया ना। ये छिपकलियां और ऐसी चीजें मुझे नजर बहुत आती है जो कभी दुपट्टे के ऊपर हो जाती हैं और अम्मी या घर वाले उससे फेंक रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं, कुछ परेशानी है आपको? जी सर, टेंशन और परेशानी तो थी। ठीक है, ठीक है। चले अल्लाह ताला आपको खैरियत अता फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आमीन। मेरी बहन कहाँ से और कौन बात कर रही है? जी मैं चिकवाल से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी, मेरा ख्वाब ये है कि हमारा गांव जो है वो एक टीले पर है और टीले के आखिरी सिरे पर है ना, तो उधर भी घर है और ये दूसरी तरफ भी जो है टीला दरमियान में गैप है, नीचे लोगों ने टैग वगैरह डाले हुए हैं। तो ना चारों तरफ से है बिल्कुल सफाई शिफाफ पानी निकल रहा है चारों तरफ से। तो हम क्या जो है वो मैं कहती हूँ कि ये ना मैंने 10 को रात को ख्वाब देखा है। तो रात को जो है वो ये चारों तरफ से पानी आ रहा है, तो मैं कहती हूँ दूसरी और जो है ना वो इस्तग़फ़ार पढ़े, दूसरी पर इस्तग़फ़ार पढ़े और सब ये पढ़े। और मेरा बेटा जो है वो दरबार पे गया हुआ था, अपने पीर साहब के दरबार पे गया हुआ था। तो मैं कहती हूँ एक बेटा है वो तो बच गया। अच्छा पानी देखकर आपको घबराहट हो रही थी क्या? जी पानी जो आप देख रही थी ख्वाब में, तो आप ख्वाब में डर रही थी, घबराहट हो रही थी? नहीं, कोई नहीं, घबराई नहीं मैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है मेरी बहन, अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हाफजा नजीबा है। जी जी। मैंने उसके साथ ख्वाब पूछना था कि मैं देखती हूँ ख्वाब में कि मैं जिद पढ़ रही हूँ तो कोई चीज है कफन हो रहा हो उसमें, तो मैं कोशिश करती हूँ देखती हूँ ये क्या है, पर मुझे पता नहीं चलता कि वो क्या है। तो नहीं विर्द कर रही तो क्या देखा इन्होंने? कफन? है ना? जी जी। अच्छा तो खैर बिल्कुल उसका चेहरा नजर नहीं आया, वाज़ह नहीं हुआ। तो मैं क्या देखती हूँ, मुझे पीछे पीछे आ रही है, मुझे कहती है जो तू अमल कर रही है ना वो छोड़ दे। मैं ना ऐसे ऐसे कोई थैली से उसके मुंह से आगे करती हूँ तो वो चीखती है ना गायब हो जाती है। अच्छा फिर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ख्वाब के साथ ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने नोट किया है। प्रोग्राम देखते रहिए, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ निर्मा। मैंने ना ख्वाब में देखा कि मैं एक जगह से गुजर रही हूँ और वहाँ पर ना एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा हरा भरा है। और जहाँ मैंने कब्रिस्तान देखा ना वहाँ हकीकत में फ्लैट्स है। तो मैंने कब्रिस्तान के बाहर से गुजर हुए मैंने अंदर देखा है, खूबसूरत साफ सुथरा कब्रिस्तान है, हरा भरा है। उसके अंदर ना एक कब्र खुदी हुई है और मैं कब्र देखकर कहती हूँ कि शायद कोई फौत हो गया, वो उसकी डेड बॉडी लेने गए हुए हैं। तो वहाँ से उसके सामने बिल्कुल ना साफ पानी का ना प्लांट है, उस पानी से ना बच्चे नहा रहे हैं। तो बहुत इंजॉय करूँ मैं कह रही हूँ, पीने का साफ पानी बच्चे नहा रहे हैं, लेकिन बच्चे बड़े खुश हैं पानी से नहा। मैंने बस ये ख्वाब देखा। अच्छा आप नमाज वगैरह पढ़ती हैं? जी जी 5 वक्त की, बल्कि तहज्जुद भी पढ़ी। ठीक है, ठीक है। चले मेरी बहन, हमें दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आइए देखते हैं चंद वो ख्वाब जो हमने सिलेक्ट किए हैं, बदरिए व्हाट्सएप में रिसीव हुए हैं। आप भी देखें, हम भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने रात ख्वाब देखा है कि मैं सुबह उठी हूँ फजर की नमाज के लिए कि सूरज जो है तलू हो चुका है। तो उन्होंने बगैर दुपट्टे के सजदा किया है। वो जब वो नमाज से फारिग हो तो बाहर आई कि देखा कि सूरज और चाँद जो है दोनों इकट्ठे हो चुके हैं और अचानक ही उनके आगे बादल आता है, जिसके बाद सूरज जो है वो तारा बन जाता है और वो जो सूरज तारा बन जाता है वो मगरिब की तरफ चला जाता है। मेरा नाम मुदस्सिर अमीन है। मैंने ख्वाब देखा है कि बहुत सारे फल पड़े हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ।
یہ تھے دو خواب جو ہم نے ویڈیو سے ریسیو ہوئے تھے، ہمیں آپ کو دکھائے ہم نے، اور بتاتے ہیں خواب کہتے ہیں، لیکن ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، یقیناً آپ لوگ منتظر ہیں جنہوں نے خواب بتائے اور جنہوں نے ہم پر پروگرام دیکھا ہے کہ خواب کیا کہتے ہیں، تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ جب فیصل آباد سے ظفر بھائی نے فرمایا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کو رسیوں، یعنی والدہ کو رسیوں میں باندھ کر کسی نے کنویں میں لٹکایا ہوا ہے، اور یہ بیٹی سے کہتی ہیں کہ مجھے یہاں سے چھڑاؤ، تو بیٹی رسی کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ رسی بیٹی کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، 75 ایئرز اولڈ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھیں، ان کا سایہ آپ پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی ذہنی پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے کہ اس عمر میں ہو جاتی ہیں، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر پھر ہم نے یہی عرض کریں گے کہ نہیں ہے، یہ خواب ہمت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک نارملی زندگی ہے اور یہ خواب دیکھا ہے تو اس میں پھر دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یا تو کوئی ان پر عمل کروا رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ مستقبل میں کسی حوالے سے کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اور اگر یہ معاملہ ہے تو کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے ان پر دم کریں، دم کے وہ پانی پلائیں، 11 روز تک کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی حوالے سے، بیماری کے حوالے سے کوئی پریشانی سامنے آئے، تو اللہ رب العالمین اول تو ہم یہی دعا کریں گے کہ ان کو ہر بیماریوں سے محفوظ و معمول فرمائے۔ اور بوڑھے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ چلتا پھرتا رکھے، تو اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح چلتا پھرتا رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے، اور صدقہ وغیرہ بھی ان کی طرف سے دے دیں۔ اللہ رب العالمین صدقے میں ان کی والدہ کو صحت عافیت عطا فرمائے، کہ صدقہ ظاہر ہے کہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے۔ کوہاٹ سے نواز صاحب نے پوچھا کہ ایک بڑا سا تالاب ہے، کشتی ہے، اس میں پھول ہی پھول ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب جی، تو یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیں بڑا سا تالاب ہے، کشتی ہے، یعنی زندگی ماشاءاللہ گزر رہی ہے، اور ان کی ماشاءاللہ بڑی آسودہ حال زندگی ہے۔ اگر نہیں تو الحمدللہ ہونے والی ہے انشاءاللہ، یعنی کچھ معاملات ان کے اچھے ہونے والے ہیں، یہ پھول ہی پھول ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا یہ دین کی طرف آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں، نماز کی پابندی کریں، فرائض واجبات کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں، اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ پھر اس کے بعد زینب بہن نے چکوال سے پوچھا کہ کبھی اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو لباس نہیں ہوتا، تو بعض اوقات کوئی دین سے دور ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اور دینی کسی احکامات کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور دیکھیں نا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تھوڑی سی جرت ہوتی ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا، تو اس سے بے حیائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس طرح پھر خواب بندہ دیکھتا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کمی کو پورا فرمائیں، اور ہمارا یہ ظن ہے کہ آپ ماشاءاللہ نیک خاتون ہوں گی، تو اگر ایسا نہیں اور نیک ہے ماشاءاللہ، نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، تو پھر یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیطان اس طرح مناظر دکھا کر کسی بھی نیک مرد کو، خاتون کو پریشان کرتا ہے۔ اس کے بعد اچھا یہ اگر معاملہ ہے تو پھر سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ شیطان پریشان نہیں کرے گا۔ ممتاز بہن نے پوچھا کہ سانپ دیکھتی ہیں، اور دوسرا خواب یہ بیان کی کہ کپڑے اکثر ڈھونڈتی ہیں۔ دیکھیں سانپ کا دیکھنا دشمن ہے، اگر اس نے کوئی ڈسا ہے یا کاٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن نقصان پہنچا رہا ہے، اور اگر صرف دیکھا ہے یا موجود ہے اس کا مطلب ہے دشمن ہے لیکن الحمدللہ اب تک نقصان نہیں پہنچایا، تو اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا کپڑے ڈھونڈ رہی ہیں، یہ آپ کی زندگی میں کسی کمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ کمیاں ہیں۔ آپ نے بتایا کہ شوہر بھی بیمار ہیں اور بچہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ہسبینڈ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور بیٹے بھی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ میں عرض کروں گا کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، 3 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر
3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے شوہر اور بیٹے پر دم بھی کریں, دم کے وہ پانی پلائیں. اس کو روزانہ 1 مرتبہ کر لیں, انشاءاللہ بہت خیر ہوگی. اچھا, دوسرا ارم بہن نے مانسیرہ سے پوچھا کہ خواب ہمیشہ سچ ہوتے ہیں, اور کہا کہ مجھے بڑا پریشان کر دیا. میری بہن, اگر خواب ہمیشہ سچ ہوتے ہیں تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو اس سے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی رکھیں, دوسرا یہ کہ باوضو ہو کر سوئیں, اور جب بھی خواب آئے, اب آپ کو پتہ ہے کہ سچا خواب ہے تو اچھا خواب ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور برا منظر ہو, برا خواب ہو تو اس سے پریشانی کی بات نہیں ہے. اٹھ کر اپنے بائیں طرف لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھو کر دیں. تھوکنا نہیں ہے, تھو کرنا ہے. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں, اور یہ دعا کریں کہ مولا اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما. انشاءاللہ بتدریج آپ یہ عمل کریں گی, آپ پرسکون ہو جائیں گی, اور ایسے برے خواب آپ کو نہیں آئیں گے. اور ذہن کو آپ جو ہے نا پریشانیوں سے یا خیالات سے بالکل دور رکھیں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. بہن نے کہا کہ والدہ مرحومہ خواب میں نمک اور مرچیں ان کے ہاتھ میں رکھتی ہیں, کہتی ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے. اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ تیرے بالوں میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے. دیکھیں, اگر آپ کو شک اور شبہ ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, اشکال میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جب پوچھو کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے. تو اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے, نارملی زندگی ہے, کچھ پریشانیاں ہیں, تو پھر ایک اشارہ ہو رہا ہے اس میں, تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے وہ پانی پئیں. روزانہ یہ عمل کر لیں, 22 روز تک انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اچھا, چکوال سے میں نے کہا کہ چاروں طرف سے صاف پانی نکل رہا ہے. انہوں نے پورے گاؤں کی ایک منظر کشی کی ہے. یہ درود بھی پڑھتی ہیں, استغفار بھی پڑھتی ہیں, اور اپنے بیٹے کے لیے بھی کچھ پریشان ہیں کہ وہ گیا ہوا ہے کسی ولی کے دربار میں. دیکھیں, صاف پانی کا دیکھنا یہ ایمان کی علامت ہے, تو یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اور درود اور استغفار, درود شریف اور استغفار, درود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامت ہے, اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں. اور استغفار, اس کی برکتیں میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک وظیفہ ہے, ایک کلمہ ہے, لیکن اس کے بے شمار فضائل ہیں. میں یہاں پر بیان کروں گا تو وقت کی کمی ہے, لہٰذا یہ دونوں چیزیں اپنے ورد میں رکھیں, انشاءاللہ بہت بھلائی ہوگی, بہت خیر ہوگی. ملتان سے میں نے کہا کہ ورد کر رہی ہیں, کسی کو کفن میں دیکھا, سفید کفن میں, پھر وہ پیچھے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو عمل کر رہی ہے وہ چھوڑ دو. آپ جو عمل کر رہی ہیں آپ اس پر کاربند رہیں, استقامت کے ساتھ رہیں. یہ آپ کو بہت سی برائیوں سے, بہت سے دشمنوں سے, بہت سے اندیکھے دشمنوں سے آپ کو یہ بچا رہا ہے, تو اس میں کمی مت کیجیے گا, اس کو جاری رکھیں. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. یا حفیظ یا اللہ بھی کثرت سے پڑھے. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ایک جگہ سے گزر رہی ہیں, قبرستان ہرا بھرا ہے, اندر دیکھا تو ایک قبر کھدی ہوئی ہے, اور پھر صاف پانی کا ایک طرف پلانٹ لگا ہوا ہے, وہاں بچے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں. دیکھیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور قبرستان صاف ستھرا ہے, ہرا بھرا ہے. اس زندگی کو, قبرستان یعنی قبر والی زندگی جو عالم برزخ ہے, اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس زندگی میں, یعنی دنیاوی زندگی میں, آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہوگی, فرما برداری میں زندگی بسر کرنی ہوگی, تو انشاءاللہ آپ کی وہ زندگی انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور یہ فرمایا نا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں پر جو بوئیں گے وہاں پر وہ کاٹیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى. ذرہ برابر بھی نیک عمل ہوگا وہ بھی دیکھیں گے آپ, اور ذرہ برابر بھی شر ہوگا تو وہ بھی سامنے آئے گا. تو آپ ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں, تو آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کی وہ زندگی انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اچھی ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز کی طرف آتے. بھائی نے کہا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ صبح انہوں نے بغیر دوپٹے کے سجدہ کیا ہے, سورج اور چاند اکٹھے ہیں, پھر سورج ستارہ بن کر مغرب کی طرف چلا جاتا ہے. ان کی بہن کچھ پریشان ہیں جس کی وجہ سے یہ خواب دیکھا ہے, تو یہ بھی عین ممکن ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے. تو پریشانی کو میں اکثر کہتا ہوں کہ پریشانی کو اپنے پر سوار نہ ہونے دیں. پریشانی کو بالکل ہوتی ہے, ان مع العسر یسرا, لیکن اس کے بعد آسانی بھی تو ہے نا. تو سوار کریں گی تو وہ پریشانی ڈبل سے ڈبل ہو جائے گی, وہ پہاڑ بن جائے گی. تو لہٰذا اس کو سوار نہ کریں, اس سے باہر نکلنے کی تدبیر سوچیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر نمازوں سے دور ہے یا نماز لاپرواہی سے پڑھتی, تھوڑا سا اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے, تو اگر دیکھ لیں کمی ہے تو اس کو پورا کیجیے. بھائی نے کہا کہ بہت سارے پھل ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو یہ بھائی جو ہے نا وہ خوابوں کی دنیا میں بہت رہتے ہیں کہ یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, کرتے برتے کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں نا. اور اگر ایسا نہیں, اور ایک آپ مطلب پریکٹیکلی زندگی گزار رہے ہیں,
اور آپ ماشاءاللہ محنتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ کو ترقی ملے گی، اور فائنانس کے اعتبار سے فائنینشلی انشاءاللہ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جنہوں نے دیکھنا ہو کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔